بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الحج کا ہم مطالعہ کر رہے تھے، تو لاسٹ ٹائم ہم نے حج کی فضیلت اور اس کی فرضیت کو ہم نے ڈسکس کیا تھا۔ آج ہماری نیکسٹ بات جو ہے وہ ہے میقات کی۔ میقات کی جمع مواقیت آتی ہے، تو میقات سے مراد ہے بیسیکلی تو میقات دو قسم کا ہے۔ صاحب کتاب نے اس کو دو طرح سے کیٹیگرائز کیا ہے، ایک زمانی اور ایک مکانی۔ عام طور پہ میقات سے مراد جو ہے وہ مکانی میقات لیا جاتا ہے، یعنی پلیس مراد لی جاتی ہے، لیکن بہرحال زمانی میقات بھی ہے۔ زمانی میقات سے مراد وہ اوقات ہیں کہ جن میں حج کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید میں کیا ہے؟ یسألونک عن الأہلة قل ہی مواقیت للناس والحج، کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے اور حج کے اعتبار سے کچھ مواقیت مقرر کر دیے۔ الحج اشہر معلومات، اور ایک اور جگہ پہ کیا کہا کہ حج کے جو مہینے ہیں وہ معلوم ہیں۔ تو یہ جو حج کے مہینے ہیں یہ بیسیکلی 3 مہینے ہیں، شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ، ان کو اشہر معلومات کہتے ہیں، اور یہی زمانی میقات ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی جس نے حج کا سفر کرنا ہے، پرانے زمانے میں بھی یہی ہوتا تھا، تو لوگ شوال میں ہی جو ہے وہ حج کا سفر کرتے تھے، کیونکہ اس وقت ذرا ٹائم بھی لگ جاتا تھا، 1-2 مہینے تو اس لیے ذرا پہلے نکل جاتے تھے۔ اب ایک بات یہ پیدا ہوئی کہ کیا حج کے مہینوں سے پہلے آپ حج کا احرام باندھ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے۔ الحج اشہر معلومات، حج جو ہے وہ اس کے مہینے معلوم ہیں، تو اب شوال سے پہلے کیا کوئی شخص حج کا احرام باندھ کے نکل سکتا ہے؟ آج کل تو یہ بات اتنی زیادہ ریلیونٹ نہیں رہ گئی، لیکن پرانے وقتوں میں ہوتی تھی، جب لوگ لمبے سفر کرتے تھے، 6 ماہ سفر کرتے تھے، سال سفر میں رہتے تھے، قافلوں کے قافلے جو ہے وہ ایک ملک سے دوسرے ملک آتے جاتے رہتے تھے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، حضرت جابر وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ بات درست نہیں ہے کہ آپ حج کے مہینوں سے پہلے جو ہے وہ حج کا احرام باندھ لیں، ٹھیک ہے، کیونکہ قرآن مجید میں کیا آتا ہے؟ فمن فرض فیہن الحج، جس نے ان مہینوں میں حج کا ارادہ کیا، تو شوال میں ہی آپ حج کا ارادہ کر سکتے ہیں، احرام باندھ کے آپ حج کے لیے نکل سکتے ہیں، اس سے پہلے نہیں نکل سکتے۔ یہ صحابہ کے ایک گروہ کا جو ہے وہ موقف ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ سنت یہی ہے کہ بندہ حج کے مہینوں میں ہی حج کے لیے احرام باندھے، ٹھیک ہے۔ ایک اور روایت میں حضرت عبداللہ بن عباس سے کہ انہوں نے کہا کہ بندے کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ حج کے مہینوں کے علاوہ میں حج کا احرام باندھے، ٹھیک ہے۔ تو یہی موقف زیادہ بہتر معلوم ہوتا ہے، لیکن احناف، امام مالک اور امام احمد، ان کا موقف یہ ہے کہ حج کے مہینوں سے پہلے اگر احرام باندھ لے تو مکروہ تو ہے، لیکن اس کا احرام ہو جاتا ہے۔ لیکن پہلی رائے زیادہ بہتر معلوم ہوتی ہے کہ حج کے دنوں میں احرام باندھے، بلا وجہ جو ہے وہ شک و شبے میں نہ پڑے۔ دیکھا جائے پہلے بھی احرام باندھ لے تو وہ تو گناہوں سے بچ گئے، یعنی اس پہ اور پابندیاں عائد ہوگی اور وہ زیادہ یعنی تقویٰ کے قریب جانے کے لیے ہے، بہتر نہیں لگتا؟ ہاں، لیکن ہمیں سنت میں نہیں نہ ملتی یہ چیز، یہی کہہ رہے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس، یہ کہہ رہے ہیں کہ سنت یہی ہے کہ حج کے مہینوں میں ہی احرام باندھے، اس سے پہلے نہیں۔ جو آپ بات کریں دور سے لوگ آتے ہیں، دیکھیں اصل میں تو احرام جو باندھنا ہے نا، وہ تو اس نے میقات سے باندھنا ہے نا۔ شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ میقات اس نے عبور نہیں کرنا، پیچھے سے باندھنا تو اس کی اپنی آپشن ہے۔ مثلا ہم اپنے گھر سے احرام باندھ کے چلے جاتے ہیں، ایئرپورٹ سے احرام باندھ کے چلے جاتے ہیں، یہ کنڈیشنل نہیں ہے۔ کنڈیشن تو یہ ہے کہ میقات آپ نے جو ہے وہ کراس نہیں کرنا احرام کے بغیر۔ اب ہم اپنی آسانی کے لیے ایسا کر لیتے ہیں کہ گھر سے باندھ کے چلے گئے، ٹھیک ہے۔ اس میں وہ ایک چیز آ جاتی کہ جو 40 دن کے اندر اندر اپنے بال صاف کرنے ہیں کسی بھی لحاظ سے، تو اگر 2 مہینوں کا سفر ہے اس کو پہلے سے احرام باندھ لیا ہے، 2 مہینے تو 40 دنوں سے زیادہ ہے، اب اس میں کیا بنے؟ احرام باندھنے سے کیا مراد ہے یہ ہم آگے دیکھتے ہیں ذرا، ٹھیک ہے۔
یہ بات آگے آ رہی ہے. تو زمانی میقات ایک تو مکانی ہے اور ایک زمانی ہے. زمانی میقات سے مراد جو ہے وہ حج کے مہینے ہیں اور وہ شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ ہیں. اور زمانی میقات سے مراد یہ ہے کہ اس زمانے میں جو ہے وہ احرام باندھے. بہتر یہی معلوم ہوتا ہے، اس کے علاوہ میں احرام نہ باندھے. ٹھیک ہے. دوسرا ہے مکانی میقات. مکانی میقات سے مراد یہ ہے کہ وہ جگہ جس کو اس نے بغیر احرام کے کراس نہیں کرنا، اس سے پہلے اس نے احرام باندھ لینا ہے. تو یہ بیت اللہ کے چاروں طرف یہ جگہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات روایتوں میں بتائی ہے کہ اہل مدینہ کا جو میقات ہے وہ کیا ہے؟ ذوالحلیفہ ہے. یہ تقریباً کوئی 450 کلومیٹر بنتا ہے مکہ سے. اور جو شام والوں کا ہے وہ جوفہ ہے، یہ تقریباً 187 کلومیٹر بنتا ہے. اور مصر والوں کا جو ہے وہ رابغ ہے، یہ تقریباً 204 کلومیٹر بنتا ہے. اور نجد والوں کا کرن منازل ہے، یہ تقریباً 94 کلومیٹر بنتا ہے. اور نیچے یمن والوں کا یلملم ہے، یہ تقریباً 54 کلومیٹر بنتا ہے. اور عراق والوں کا ذات عرق ہے، یہ بھی 94 کلومیٹر بنتا ہے. اس کو اگر ہم تصویر میں دیکھیں نا، یہ اوپر عراق ہے. ٹھیک ہے. تو عراق سے جو آئیں گے تو ذات عرق ہے. یہ ذات عرق ہے. یہ ذات عرق تقریباً 94 کلومیٹر ہے. ادھر مدینہ سے آئیں گے تو ذوالحلیفہ ہے، سب سے جو ہے وہ آپ کہہ لیں لینتھی یہ والا ہے، تقریباً 450 کلومیٹر ہے. ادھر آپ مصر کی طرف سے آئیں گے تو یہ جوفہ ہے. ٹھیک ہے. اور یہ 183 کلومیٹر ہے. ادھر نیچے سے آئیں گے یمن کی طرف سے تو یہ یلملم ہے، یہ 92 کلومیٹر ہے. ادھر یہ نجد کا علاقہ ہے، ریاض والی سائڈ سے آئیں گے تو سیل کبیر ہے. ٹھیک ہے. یا کرن منازل ہے، تو یہ تقریباً کوئی 75 کلومیٹر بنتا ہے. سب سے کم یہی ہے. یعنی اگر کسی نے عمرہ کرنا ہو دوبارہ، تو اب عمرہ کے لیے تو ہے کہ بندہ باہر جائے میقات سے، دوبارہ اگر اس نے عمرہ کرنا ہے وہاں جا کے احرام باندھے، تو وہ پھر یہاں قریب والا جو ہے یہاں پہ ٹرائی مار سکتا ہے. اب یہ تو دیکھنا پڑے گا کہ یہاں گاڑیاں جاتی ہیں کہ نہیں. ہیں طائف والی سائڈ ہے. اچھا طائف ہی ہے. اچھا طائف کے ساتھ ہے تو پھر ٹھیک ہے، سڑک وغیرہ تو ہوگی تو بندہ وزٹ بھی کر رہا ہے اور وہاں سے احرام باندھ کے آ جائے. جی. ریسنٹلی میرا دوست کیا تھا، وہ کہتا بعض لوگوں نے غلط پریکٹس پکڑی ہوئی ہے، پاس کی کسی مسجد میں جاتے ہیں وہاں سے احرام باندھ کے پھر اس کو مسجد عائشہ کا جو احرام ہے وہ ہم آگے چل کے ڈسکس کرتے ہیں. ابھی تو یہ دیکھیں، یہ ایک اور انہوں نے اس کو تھوڑا سا خیر انہوں نے مطلب اس تصویر میں تھوڑا سا مسئلہ ہے، لیکن بہرحال آپ یوں سمجھ لیں کہ میقات جو ہے نا اس کی اس طرح سے پکچر بنتی ہے. یعنی اس کو اگر ہم ملائیں تو مثال کے طور پہ ذات عرق کو یہ جو عراق والا ہے وہ اس کو ادھر لے گیا ہے وہ اس سائڈ پہ، ہاں وہ نیچے لے گیا ہے نا، لیکن بہرحال پکچر تقریباً اس طرح کی بنتی ہے. ٹھیک ہے. ذات عرق تو ادھر اوپر آتا ہے نا، یہاں ادھر سے عراق ہے نا، عراق ادھر سے آ رہا ہے نا. ٹھیک ہے. تو یہ کرن منازل، یہ جو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے طائف کے قریب ہے، تو ادھر سے جدہ جو ہے یہ اس کے اندر ہی شامل ہے. تو یہ بیسیکلی ان پوائنٹس کو آپ ملا دیتے ہیں نا، تو ان سارے پوائنٹس کو ملانے سے پھر ایک باؤنڈری بنتی ہے. وہ باؤنڈری بیسیکلی کیا ہے، کہنے کا مقصد یہ وہ میقات ہے. پھر آپ جہاں سے بھی آئیں گے نا تو آپ نے اس باؤنڈری کو کراس نہیں کرنا. وقت سے ہے، وقت سے. ٹھیک ہے جی. پاکستانی تو یہاں سے جاتے ہیں نا، جیسے جدہ ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں. ٹھیک ہے. یا پھر ادھر مدینہ ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں. اگر مدینہ اتریں تو پھر آپ جو ہے وہ میقات سے باہر ہیں، لیکن اگر آپ جدہ ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں تو پھر آپ میقات کے اندر ہیں، پھر آپ کو پہن کے جانا پڑے گا. اگرچہ یہ ضرور ہے کہ ایئرپورٹ سے جب آپ فلائی کرتے ہیں تو وہ درمیان میں نا فلائٹ میں کو 5 منٹ پہلے آپ کو بتا دیتے ہیں. ایئر ہوسٹس جو ہے وہ اعلان کر دیتی ہے، بعض فلائٹس میں یہ ہے پریکٹس ہے کہ جی ہم میقات سے گزرنے لگے ہیں تو جنہوں نے احرام باندھنا ہے تو وہ باندھ لیں. تو کچھ لوگ جو ہے وہ مطلب احرام باندھ لیتے ہیں، یا پھر یہ ہے کہ تلبیہ کہنا ہے یا نیت کرنی ہے تو کر لیں.
ٹھیک ہے. لیکن سر نکات یعنی ہوا میں بھی ہے، یعنی اگر ہم اوپر سے گزر رہے ہیں اس پولیگون، ظاہری بات ہے یہ باؤنڈری آپ اگر اوپر سے بھی کراس کرتے ہیں تو پھر بھی جو ہے وہ، اگر آپ بغیر احرام کے اس کو کراس کر لیتے ہیں تو آپ کو دم پڑ جائے گا. دم کا مطلب ہے کہ ایک خون جو ہے، زیادہ جانا ہے تو ایک اس سے اوپر گزر کے جانا پڑے گا. ایک جانور جو ہے وہ آپ نے قربان کرنا ہے. ٹھیک ہے. یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے حج اور عمرہ کرنا ہے، ہاں ہاں دم پڑے گا. جنہوں نے حج اور عمرہ نہیں کرنا، ویسے سلائڈ میں ہے وہ چل جائے گا اس پر بھی شرط ہوگی. نہیں اس پہ تو کوئی شرط نہیں ہے نا. مطلب جو وزٹ ویزا پہ جانا چاہ رہا ہے، اگر کوئی وزٹ ویزا پہ جانا چاہ رہا ہے تو اس پہ تو کوئی شرط نہیں ہے نا. اس پہ کیا شرط ہے؟ اگر وہاں جا کے اس کا ارادہ بن جاتا ہے مکے میں عمرہ کر لوں، پھر وہ واپس آئے گا. پھر وہ واپس آئے گا، یہ میقات سے باہر چلا جائے. میقات سے باہر جائے گا. اگر وزٹ ویزا پہ مکہ گیا ہے، بعد میں اس کا ارادہ بن گیا کہ میں جو ہے وہ عمرہ کر لوں، تو وہ پھر میقات سے باہر جائے اور وہاں سے احرام باندھے. جی ہم آگے بحث آ رہی ہے تفصیل سے آ رہی ہے. اور جو کوئی مکہ کے اندر ہو، یعنی مکہ کا رہائشی ہو یا باہر سے آیا، ٹھیک ہے، اور اس کا حج کا ارادہ بن جائے تو وہ مکہ سے ہی احرام باندھے گا. حج کا احرام کہاں سے باندھے گا؟ مکہ سے. یہ رہائشی کے لیے رہائشی ہو، عارضی رہائشی ہو یا مستقل رہائشی ہو، آپ یوں کر لیں، جو وہاں کا مقامی ہے وہ بھی، اور جو باہر سے آیا ہے وہ بھی. ویسے وزٹ پہ گیا تھا پھر ارادہ کر لیا. ہاں جو مکہ کے اندر ہے اس کے بعد اس کا ارادہ بنا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ مکہ سے ہی احرام باندھے گا، اپنے گھر سے ہی حج کا احرام باندھے گا. اور اگر اس نے عمرے کا ارادہ کر لیا تو پھر وہ باہر جائے گا. حج کے لیے وہاں سے ہی مان لے گا. حج کے لیے احرام جو ہے وہ مکہ سے باندھے گا، مستقل رہائشی ہو یا عارضی رہائشی ہو. اور اگر اس کا ارادہ عمرے کا ہے تو اس کے لیے وہ کیا کرے گا؟ میقات سے باہر جائے گا اور وہاں سے احرام باندھے گا. مستقل رہائشی بھی کہاں سے باندھے گا؟ کون سے نکال؟ کسی بھی میقات سے باندھ لے، مطلب وہ اس کے اوپر ہے، وہ اس کے اوپر ہے. نیکسٹ کیا ہے جی؟ احرام. احرام کا مطلب ہے حج یا عمرے کی نیت کرنا. ہوا نیت احد نسکین، حج یا عمرہ ان میں سے کسی ایک کی نیت کرنا، یہ احرام ہے. ہمارے یہاں اردو میں احرام دو چادریں باندھنے کو کہہ دیتے ہیں. ایک چادر ہم سفید چادر نیچے تہمت کی طرح باندھ لیتے ہیں، ایک اوپر اوڑھ لیتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں احرام باندھنا. بیسیکلی احرام باندھنے کا مطلب کیا ہے؟ نیت کرنا، حج کی نیت کرنا یا عمرے کی نیت کرنا. ہمارے عام طور پہ لوگ وہ چادریں باندھنے کے ساتھ ہی نیت کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے. بس ہر زبان کا اپنا ایک اسلوب ہوتا ہے، ایک بیان ہے، ٹھیک ہے. تو بیسیکلی رکن جو ہے نا، رکن حج کا رکن یا عمرے کا رکن وہ نیت ہے. اس نیت کے ساتھ ٹھیک ہے وہ دو چادریں بھی ہیں، ٹھیک ہے، یعنی جسے ہم کہتے ہیں ان سٹچ کپڑا جو ہے، ان سلا کپڑا، وہ بھی لازمی ہے، ضروری ہے، آگے اس کی وضاحت آ رہی ہے. لیکن بیسیکلی اصل میں احرام کیا ہے؟ نیت ہے. حج کی نیت ہے یا عمرے کی نیت ہے. عراق والے اگر گھر سے نکلتے ہیں حج کے لیے تو نیت تو ادھر سے ہی ہوگی، لازمی ہے میقات میں آتے ہیں؟ نہیں، آپ نے اگر پہلے نیت کر لی تو کوئی حرج نہیں. یہ جو آپ نے شرط بتائی ہے اس کو ریفر کیا کہ نیت اور احرام دو الگ چیزیں، اس پہ کنسنسس ہے یہ آپ کی رائے ہے؟ نہیں کنسنسس ہے. دیکھیں نا، اصل میں عربی میں تو احرام کا مطلب آپ کو فقہ کی کتابوں میں یہی ملے گا، نیت کرنا، حج کی یا عمرے کی نیت کرنا. ہمارے ہاں اردو میں احرام کا مطلب ہوتا ہے احرام کی دو چادریں. وہ ہم بھی کیا کرتے ہیں، جب وہ دو چادریں پہنتے ہیں تو اس وقت نیت کر لیتے ہیں حج اور عمرے کی، تو وہ ساتھ شامل ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. لباس پہنتے وقت وہ شامل ہو جاتی ہے. مطلب عام طور پہ تو لوگ وہ لباس نہیں نہ پہنتے، تو پہنے کا تو مطلب نیت کر کے ہی پہنے گا نا. تو جو عربی ہے وہ
احرام کس کیٹیگری میں لیں گے؟ احرام یعنی لباس کو 2 چادروں کو. جی وہ احرام سے مراد یہی لیتے ہیں نا کہ آپ نیت کر کے 2 چادریں پہن لیں. ہم اس معنی میں لیتے ہیں کہ 2 چادریں پہن کے نیت کر لیں. بس اتنا سا فرق ہے. جی نیکسٹ کیا ہے، اس کے آداب کیا ہیں؟ سب سے پہلے کیا ہے؟ نظافہ، صفائی ستھرائی. یعنی احرام باندھنے سے پہلے کیا ہے؟ صفائی ستھرائی کر لے، اپنے ناخن کاٹ لے، مونچھیں جو ہے وہ بڑی ہوئی ہیں وہ تراش لے، زیر ناف کے بال، بغل کے بال جو ہے ان کی صفائی کر لے، وضو کر لے، بلکہ غسل کر لے تو یہ بہتر ہے، پریفرڈ ہے. ٹھیک ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر سے ہے کہ سنت یہ ہے کہ بندہ جب احرام کا ارادہ کرے تو غسل کر لے، اور یہ بھی سنت ہے کہ جب مکہ میں داخل ہو تو غسل کر کے داخل ہو. ٹھیک ہے. تو مکہ میں داخلے سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا، اور احرام پہننے سے پہلے بھی غسل کیا. ہمارے عام طور پہ لوگ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اتنا اہتمام کر لیتے ہیں. ایک اور روایت میں ہے حضرت عبداللہ ابن عباس سے کہ جو نفاس والی عورتیں ہیں، یعنی بچی کی پیدائش پہ جو آپ کہہ لیں کہ جی خون جاری ہوتا ہے، اس کو نفاس کہتے ہیں. تو نفاس اور حائضہ عورتیں، پیریڈز والی عورتیں، وہ بھی غسل کر کے احرام باندھ لیں. ٹھیک ہے. اور اپنے تمام مناسک حج ادا کریں. مینا میں جانا، اسی طرح سے عرفات میں جانا، پھر واپسی پہ مزدلفہ. ظاہر بات ہے یہ تو اس طرح سے اب مسجد کا حصہ نہیں ہے نا، مسجد حرام کا. صرف مسجد میں نہیں جا سکتی عورت. ٹھیک ہے. باقی حج کے اور عمرے کے تمام جو ارکان ہیں وہ ادا کرے گی. عمرہ تو ہو نہیں سکتی، نہیں سعی تو کر سکتی ہے نا. صحیح کر سکتی. ہاں. سعی جو ہے نا وہ یہ کہتے ہیں جو مسعی ہے، یعنی سعی کی جو جگہ ہے وہ مسجد کا حصہ نہیں. وہ پریکٹیکلی تو وہ اس کی حدود میں ہی آ جاتا ہے. حدود میں آنا اور بات ہے. اب بات یہ ہے کہ وہاں کے علماء کا فتویٰ یہی ہے. اب انہوں نے اس کو کس طرح سے کیلکولیٹ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے کیلکولیشن کی ہوئی ہے، ہمیں تو اس کا اعتبار کرنا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ مساء میں جو نماز پڑھے گا 1 لاکھ کا ثواب نہیں ہوگا. صحیح بات ہے. وہ تو دیکھیں، وہ جب ثواب کی بات آتی ہے تو وہاں تو وہ کہتے ہیں کہ جی بار سڑک پہ بھی جو ہے وہ بھی جماعت میں شامل ہے تو اس کو بھی ثواب ملے گا. وہاں تو وہ یہ فتویٰ دیتے ہیں. لیکن ٹیکنیکلی وہ یہی کہتے ہیں کہ جی مسعی جو ہے، جو سعی کی جگہ ہے، وہ مسجد حرام کا حصہ نہیں. بہرحال یہ ایکسٹینشن اور توسیعات بعد میں ہوئی ہیں، یہ بات تو درست ہے، شروع میں تو نہیں تھی، لیکن بعد میں بھی جو انہوں نے ایکسٹینشن کی ہے تو کوئی علماء نے سجھا دیا ہوگا کہ بھئی اس نیت کے ساتھ ایکسٹینشن کر لو. تو وہ جو ایکسٹینشن جو ہے اس کا اعتبار تو وہ نیت کے اوپر ہی ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے. خیر بہرحال طواف کی جگہ تو مسجد نہیں ہے. جی طواف کرتے وہ تو مسجد نہیں. ہاں، طواف جو مطاف ہے وہ تو مسجد کا حصہ ہے. ہاں، مطاف تو مسجد کا حصہ ہے. تو اس لیے یہاں پہ یہ بات آ رہی ہے. لیکن حدیث میں بھی یہ بات آ گئی نا کہ وہ تمام مناسک حج ادا کرے سوائے طواف کے. تو اس سے بھی انہوں نے بات نکال لی کہ اللہ کے وسلم نے صرف طواف سے منع کیا. ٹھیک ہے. تو مسا وہ بات تو ٹھیک ہے کہ اس وقت مسا سائی کی جگہ جو ہے وہ اس کا حصہ نہیں تھی، تو بعد میں انہوں نے بھی اس کو اسی طرح سے آگے چلا دیا آسانی پیدا کرنے کے لیے. بہرحال یہ مسند احمد کی روایت ہے. دوسرا کیا ہے؟ تجرد. تجرد سے مراد یہ ہے کہ سلے ہوئے کپڑے، سٹچ کپڑے نہیں پہننے. مطلب مردوں نے 2 چادریں، ایک چادر وہ نیچے تہمت کی طرح باندھ لے گا، ٹھیک ہے، اور دوسری اپنے اوپر جو ہے وہ اوڑھ لے گا، جیسے ہم سردیوں میں چادر اپنے اوپر اوڑھ لیتے ہیں، بس اسی طرح سے. اور بہتر یہ ہے کہ وہ 2 سفید چادریں ہونی چاہیے. جی عمرہ ہے اس کی کوئی ترتیب نہیں ہے مناسب آگے پیچھے؟ نہیں، عمرہ تو دیکھیں نا 4 چیزوں کا نام ہے. عمرہ تو بس 2-3 گھنٹے کا کام ہے نا. اصل میں تو حج ہے جو 5-6 دنوں پر محیط ہے. عمرے میں تو آپ نے نیت کر لی، احرام باندھ لیا، ٹھیک ہے، آپ میقات سے پہلے ہی تھے تو آپ نے نیت کر لی، احرام باندھ لیا. دوسرے نمبر پہ طواف ہے، طواف آپ چھوڑ دیں، اس کو مؤخر کر دیں. تیسرے نمبر پہ سعی ہے، سعی آپ کر لیں. چوتھے نمبر پہ کیا ہے؟ تقصیر ہے، اپنے بال کٹوا لینا، ٹھیک ہے، یا حلق ہے، اپنے بال منڈوا لینا، تو وہ بھی کر لیں. طواف رہ گیا اس کو بعد میں ادا کر لیں، ٹھیک ہے. یا اگر عمرہ ہی پورا مؤخر کر دیں تو کوئی حرج نہیں. کیس ایسا ہو کہ یعنی ویزا ختم ہو جائے گا، یعنی 7 دن کا ویزا ہے اور 7ویں دن یہ ہوا ہے اور طواف نہیں ہو سکتا، تو پھر
उस दिन वापस नहीं आना है। फिर कर ले, फिर फतवा यही है कि कर ले, तवाफ कर लें या सही तवाफ़ कर ले, सर ये तो बाकी फतवा यही है। आप भी आपको भी इसके अलावा हल कोई नहीं है ना, आप क्या करेंगे? मतलब एक बंदा यहाँ से इतने पैसे लगा के गया, ठीक है, अब जहाज़ तो रोकने से रहा, टिकट्स भी आगे पीछे आपने करवाने की कोशिश की, नहीं हो सकी, तो आप क्या करेंगे? बगैर उम्रे के वापस आ जाएं, एक तो ये है। और दूसरा ये है कि उलमा ये कहते हैं कि बस अच्छे से अपने आप को साफ़ सुथरा करके जाए और जाके तवाफ़ कर ले। फिर जिसे कहते हैं कि इस्तिरारी हालत में जो, हाँ ठीक है, ये फ़िक़्ह का भी कायदा है ना कि ज़रूरतें क्या करती हैं, ममनू चीज़ों को मुबाह कर देती हैं। तो इस्तिरारी हालत में कुछ चीज़ों की गुंजाइश निकल आती है। जैसे कुरान ने भी कहा ना कि नापाकी की हालत में आप मस्जिद में नहीं जा सकते इल्ला आबिरी सबील। हाँ, अगर आपने मस्जिद से गुज़रना हो नापाकी की हालत में तो आप गुज़र सकते हो, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में बाज़ सहाबा कराम ऐसे थे कि जिनके दरवाज़े जो है वो घरों के दरवाज़े वो मस्जिद में खुलते थे, या वैसी इतिकाफ़ की हालत में मस्जिद में बंदा नापाकी की हालत में आ गया तो आप मस्जिद से गुज़र सकता है। तो मताफ़ में भी क्या है, उसने 7 चक्कर ही लगाने। तो एक मजबूरी की हालत है, ठीक है, तो उस मजबूरी की हालत में वो फिर उसी हालत में क्या करेगी, खातून तवाफ़ करेगी। तो इंशाअल्लाह अल्लाह के यहाँ उम्मीद रखनी चाहिए कि अल्लाह ताला कबूल करें। जी, तरतीब से करें। तो तवाफ़ विदाई है, अगर वो इस सूरत में आ जाए तो वो मौका दिया जाएगा, वो छोड़ दिया जाएगा। ये अगर जो विदाई आगे 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 हम कह रहे हैं तवाफ़ विदा लाजिम नहीं है, तवाफ़ विदा लाजिम नहीं है। वहाँ यानी पिछले दिनों हमारे से लखनऊ साहब से सवाल हुआ है वहीं पे तफसीर के तफसीर में, उन्होंने कहा कि यानी अलविदाई तवाफ़ नहीं करेंगे और इस केस में हाँ नहीं करेगी ना, बिल्कुल सही। ये यहाँ पर कैसे जवाब करते हैं? एक चीज़ है कि क्या रुकन है, रुकन नहीं ना छोड़ सकती। एक इबादत है, वो इबादत कुछ अरकान के ऊपर खड़ी है। जैसे हम कहते हैं कि जी सूरह फातिहा नमाज का रुकन है, सूरह फातिहा के बगैर नमाज नहीं होगी, ठीक है। लेकिन अगर जो है वो नमाज में कोई और चीज़ रह गई, मिसाल के तौर पे, ठीक है, हाँ रफ़ुल यदैन रह गया तो उसकी नमाज हो जाएगी। तो इसी तरह हज में भी कुछ अमाल ऐसे हैं जो अरकान हैं, अगर उनमें से कोई रह जाए तो हज नहीं होता। उम्रे में भी कुछ अरकान ऐसे हैं कि अगर उनमें से कोई रह जाए तो वो उम्रा नहीं होता। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो वजूब के दर्जे की होती हैं, अगर वो रह जाएं तो दम पड़ जाता है, आपको फ़िदिया देना है, एक जानवर जो है वो आपको कुर्बान करना है। और कुछ ऐसी चीज़ होती हैं जो सुन्नत दर्जे की होती हैं। तो सारे अमाल का दर्जा एक जैसा नहीं होता ना, वो हम आगे यही तो पढ़ना है हमने, कौन से अमल का दर्जा क्या है। लेकिन सर सोचने का अंदाज़ तो ये भी हो सकता है ना कि एक मजबूरी अल्लाह ने आयत कर दी है कुदरती तौर पर, और एक हुक्म अल्लाह के रसूल का कि इन्हें तवाफ़ नहीं किया जा सकता। तो फिर अल्लाह ने अगर वो मजबूरी आयत कर दी है तो लेट इट बी नेचुरल, और फिर आप जाएँ, और हो सकता है अल्लाह ने आपको उम्र कबूल कर दिया, क्योंकि वो मजबूरी आपने अपनी तरफ से नहीं पाई। असल में बात यह है कि ज़माने का बहुत फ़र्क आ गया ना। उस वक़्त तो लोग आते थे ऊँटों पे, अपने घोड़ों पे आते थे, ठीक है, तो अपनी सवारी लेके आए हैं, तो जब चाहें वापस चले जाएं। अब तो अपना जहाज़ लेके नहीं जा रहे वैसे आप तो मजबूर हैं ना, ठीक है। तो उस वक़्त हुक्म यही था कि भाई रुके रहो, तो बहुत आसान था, भाई रुके रहो, ठीक है। तो अब मुश्किल हो गया। नहीं, सिर्फ आप कहें कि अपना एक रुकन अदा करने के लिए जा सकती है मजबूरी की हालत में, वैसे ना जाए वो, वैसे तो बिल्कुल ना जाए ना, इस हालत में नापाकी की हालत में वैसे ना जाए मस्जिद में। ये तो एक मजबूरी आ गई ना कि अब ये एक रुकन है, अगर ये रुकन अदा नहीं होगा तो उसका हज उम्रा भी नहीं होगा और उसके पास और कोई चारा भी नहीं है। जी सर कोई काम है तो उसकी जा सकती है, कुछ पकड़ाने किसी को, वो तो पकड़ा था ना। आबिरी सबील में तो वो आ जाता है ना। तो पहली चीज़ क्या है, सफाई सुथराई। दूसरा ये है कि अपने कपड़े जो है ना वो अनस्टिच्ड होने चाहिए, अनसिले होने चाहिए, मतलब मर्दों के।
حضرت عبداللہ ابن عباس سے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کنگھی کی، تیل لگایا، پھر اپنا تہمت باندھا اور چادر اوڑھی، اور آپ کے صحابہ نے بھی ایسے کیا. ٹھیک ہے، تو کنگھی کر سکتے ہیں، تیل لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، خوشبو لگانا، بدن پہ خوشبو لگانا، کپڑوں پہ خوشبو لگانا، یعنی احرام باندھنے سے پہلے، احرام باندھنے سے پہلے کی بات کریں تو اچھی طرح سے تیار شیار ہو کے بندہ صفائی ستھرائی کے ساتھ خوشبو لگا لے، اس خوشبو کا اثر بعد میں بھی رہے، کوئی حرج نہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں خوشبو کی چمک گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگ میں دیکھ رہی تھی اور آپ حالت احرام میں تھے. یعنی خوشبو جو ہے وہ آپ کو لگائی گئی تھی احرام پہننے سے پہلے، لیکن احرام باندھنے کے بعد بھی وہ آپ کی مانگ میں اس کی چمک نظر آ رہی تھی. عربوں میں جو خوشبو استعمال کرتے تھے وہ خوشبو جو ہے وہ عام طور پہ نظر بھی آتی تھی، جیسے ہمارے ہاں یہ ہوتی ہے کستوری وغیرہ. ٹھیک ہے، اس طرح کی خوشبو. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو احرام باندھنے سے پہلے بھی اور احرام کھولنے کے بعد بھی خوشبو لگا دیتی تھی، تو کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے، بلکہ ایک اور روایت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ کی طرف نکلتی تو ہم کیا کرتی، اپنے ماتھے کے اوپر جو ہے وہ مشک، وہ جو خوشبو ہوتی تھی وہ سالڈ فارم میں ہوتی تھی تو وہ لگا لیتی تھی ماتھے پہ. احرام کی حالت نہیں، احرام سے پہلے. پھر احرام ہم باندھتی تھیں اور پھر ہم میں سے کسی کو پسینہ آتا تھا تو وہ خوشبو جو ہے وہ بہہ کے چہرے پہ پھیل جاتی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھتے تھے اور منع نہیں کرتے تھے. تو مطلب احرام سے پہلے جو آپ نے خوشبو لگا لی تو کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے، بھلے وہ سالڈ فارم میں بھی تھی، بھلے وہ کپڑوں پہ لگی ہوئی نظر بھی آ رہی ہو، کوئی حرج نہیں. چوتھی چیز کیا ہے؟ صلاۃ و رکعتیں، 2 رکعتیں پڑھنا. کہ احرام باندھنے کے بعد 2 رکعتیں پڑھنا، یہ بھی سنت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے ذوالحلیفہ کے مقام پہ 2 رکعتیں پڑھی. تو غسل کرنا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد خوشبو لگانا، اور پھر یہ ہے کہ احرام کی 2 مطلب انسلی چادریں پہننا، اور پھر 2 رکعتیں پڑھنا. تو اس کو ہم ان چاروں چیزوں کو ہم احرام کہہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اس میں لازم کیا ہے؟ نیت کرنا، حج کی یا عمرے کی. حج کا ارادہ ہے تو حج کی نیت کریں، عمرے کا ارادہ ہے تو عمرے کی نیت کریں، دونوں کا ارادہ ہے تو دونوں کی نیت کر لیں. اور ساتھ میں جو ہے وہ چادریں جو ہے وہ مردوں کے لیے انسٹچ ہونی چاہیے. صحیح چادریں اوڑھ کے 2 رکعت پڑھیں. جی، چادریں اوڑھنے کے بعد. ٹھیک ہے، نیکسٹ کیا ہے؟ احرام کی اقسام. ہم ان کو احرام کی اقسام بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو حج کی اقسام بھی کہہ دیتے ہیں. احرام کی 3 قسمیں ہیں، اسی اعتبار سے حج کی بھی 3 قسمیں ہیں، حج قران، تمتع اور افراد. ٹھیک ہے، حج قران کسے کہتے ہیں؟ حج قران کہتے ہیں کہ آپ ایک احرام کے ساتھ عمرہ بھی کریں اور حج بھی کریں. آپ نے احرام باندھا، احرام باندھنے کے بعد آپ نے عمرہ کیا، اور پھر اسی احرام کے ساتھ آپ نے حج کیا. حج تمتع کیا ہے کہ آپ نے عمرے کا احرام باندھا، عمرہ کیا، پھر احرام کھول دیا، پھر حج کے دن آئے تو آپ نے دوبارہ حج کا احرام باندھا. اور حج افراد کیا؟ اکیلا حج. یعنی قران اور تمتع میں عمرہ اور حج ایک ہی وزٹ میں ہے. دونوں میں مماثلت کیا ہے؟ قران اور تمتع میں کہ آپ عمرہ بھی کر رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں. اور دونوں میں اختلاف کیا ہے؟ قران میں ایک ہی جو ہے وہ احرام ہے، اور تمتع میں 2. مثال کے طور پہ پاکستان سے اب آپ 1 ذی الحجہ کو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہاں جا کے آپ عمرہ کریں گے، 1 کو ہی کر لیں گے. عمرے میں کیا 3-4 گھنٹے لگ جائیں گے، 1 کو ہی آپ نے جو ہے وہ عمرہ کر لیا. اب حج کب شروع ہوگا؟ 8 ذی الحجہ کو. درمیان میں کتنے دن ہیں؟ 7 دن. اگر آپ حج قران کر رہے ہیں تو آپ 7 دن احرام کی حالت میں رہیں گے، احرام کی پابندیاں بھی ہوں گی. اور اگر حج تمتع کر رہے ہیں تو آپ اسی دن احرام کھول دیں گے، پابندیوں سے آزاد. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد 8 ذی الحجہ کو آپ کیا کریں گے؟ اپنے ہوٹل سے حج کا احرام باندھیں گے. یہ حج تمتع ہے. ہمارے یہاں پاکستان سے جو لوگ جاتے ہیں وہ عام طور پہ حج تمتع کرتے ہیں. حج قران مشکل ہے. یہ دن احرام جو ہے وہ بالکل کھولنا نہیں ہوتا. ہاں، بعض اوقات آپ یوں کہہ لیں کہ جی 20 دن بھی آ سکتے ہیں. ہمارے یہاں لوگ
جو فلائٹس کا ایک شیڈول ہوتا ہے، 1 مہینہ پہلے، حج سے 1 مہینہ پہلے لوگ چلے جاتے ہیں، ایسا ہی ہے نا. تو اگر وہ حج قران کر رہا ہے تو کیا کرے گا؟ وہ سرکاری ہاں لوگ کرتے ہیں کیا؟ حج کران جاتے ہی ساتھ کو ہے. اچھا ساتھ میں. قربانی ساتھ میں جانے کا ہاں اس کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے روایتوں میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آگے جو روایت آ رہی ہے نا، بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے، وہ یہ کہتی ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجۃ الوداع کے موقع پہ نکلے، ٹھیک ہے، یعنی مدینہ سے نکلے حجۃ الوداع کے موقع پہ. تو ہم میں سے بعض نے کیا کیا، عمرے کی نیت کی، اور بعض نے کیا کیا، حج اور عمرے دونوں کی نیت کی، اور بعض نے کیا کیا، حج کی نیت کی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا کیا کہ حج کی نیت کی. پس جنہوں نے تو عمرے کی نیت کی تھی تو وہ آئے اور انہوں نے عمرہ کیا، اور اس کے بعد کیا ہو گیا، احرام کھول دیا. اب اس کے بعد حج کے دنوں میں حج کر لیں گے، ٹھیک ہے، تمتع ہو گیا. ہاں، اور جس نے حج کی نیت کی تھی، یا جس نے جو ہے وہ حج افراد، یا جس نے حج اور عمرہ دونوں کو جمع کرنے کی نیت کی تھی، تو اب اس نے کیا کیا، احرام نہیں کھولا. ٹھیک ہے، یہاں تک کہ یوم النحر آ گیا، یعنی یوم النحر والے دن وہ پھر احرام کھولتے ہیں نا، قربانی کرنے کے بعد جب حلق کروا لیتے ہیں. تو آگے ایک روایت آ رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یہ بات آ رہی ہے کہ حج قران افضل ہے یا حج تمتع افضل ہے. تو اس میں یہ بات آ رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قران کیا تھا، کیونکہ آپ اپنی قربانی ساتھ لے کے آئے تھے. ٹھیک ہے، وہ ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں. لیکن ہمارے پاس صرف ایک ہی آپشن ہے، قربانی تو یہاں سے لے کے جا نہیں سکتے. جی جی جو پاکستان سے جا رہے ہیں ان کے پاس صرف ایک ہی آپشن ہے. جی جی جی، لیکن وہ اس کی لازم شرط نہیں ہے. بہتر ہے آپ کہہ لیں، لیکن اس کی لازم شرط نہیں ہے. آپ قربانی ساتھ لے کے ہاں، اس کی لازم شرط نہیں ہے. حج تمتع میں قربانی لازم ہے. ٹھیک ہے، نہیں ایسے نہیں کر سکتے، ایسے نہیں. سر جیسا یہاں سے پہلے پلان ہو گیا ہے، وہاں پہ ہم نے قربانی سر، آپ کی، آسانی اس میں والا- کنسیڈر نہیں ہوگا کہ پہلے سے قربانی ساتھ ہم لوگ والی کنڈیشن میں نہیں فالو کریں گے. نہیں، وہ مطلب آپ کہہ لیں کہ اصل شرط یہ نہیں ہے کہ آپ قربانی ساتھ لے کے جا رہے ہیں کہ نہیں لے کے جا رہے ہیں. اصل شرط کیا ہے؟ اصل شرط یہ ہے کہ ایک احرام میں آپ نے جو ہے وہ عمرے اور حج کو جمع کرنا ہے. اگر آپ یہ کر لیں تو بس ٹھیک ہے، وہ حج قران ہے. ہاں، قران کیا ہے؟ قران یہ ہے کہ بندہ حج اور عمرہ جمع کرے ایک ساتھ، ایک ہی سفر میں اور ایک ہی احرام میں. لبیک بحج و عمرۃ، یا اللہم لبیک، یا لبیک اللہم حجم و عمرۃ، مختلف الفاظ جو ہے وہ نیت کے جو ہے وہ آپ یہ اپنی زبان میں بھی ادا کیے جاتے ہیں. اپنی زبان میں بھی نیت کر لیں، کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کے بارے میں حج افراد اکیلا حج، آگے آ رہی ہے بات. حج تمتع کیا ہے؟ حج تمتع کیا ہے کہ جو حج کے مہینے ہیں، ہم نے کہا شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ، اس میں پہلے عمرہ کرے، پھر اس کے بعد حج کرے. ٹھیک ہے، یہ حج تمتع ہے. ایک سوال ہے کہ قران میں ایک سے زیادہ عمرے ہو سکتے ہیں؟ قران میں ایک سے زیادہ عمرے کر سکتے ہیں؟ ایک سے زیادہ عمرے وہ ہم آگے چل کے ڈسکس کر رہے ہیں، وہ ہر جگہ سوال ہے، ہر جگہ یہ سوال ہے. ٹھیک ہے، قران بیسیکلی کیا ہے؟ ایک عمرہ اور ایک حج. تمتع بھی کیا ہے؟ ایک عمرہ اور ایک حج. لیکن تمتع میں تو اگر ہم کھول گئے تو آپشن نہیں ہے کہ ہم دوبارہ جا کے احرام باندھ لیں اور عمرہ کر لیں، پھر کرتے رہیں تاکہ حج کے دن آئے حج کریں. کیا تمتع میں تو یہ آپشن اویلیبل ہے کہ احرام کھولنا ہی ہے عمرے کے بعد، تو اس میں تو پھر یعنی یہ صورت نکل سکتی ہے کہ ہم جائیں دوبارہ سے احرام باندھ لیں زکات سے پہلے جا کے، اور پھر عمرہ پھر کر لیں، پھر کرتے رہیں عمرے تاکہ حج کے دن آئے اور حج کا احرام باندھ لیں. قران میں بھی یہ آپشن ہے نا، جب آپ حج کر لیں تو اس کے بعد آپ عمرہ کر لیں. وہ تو بعد میں ہے نا، ہاں. اس سے پہلے تو ہاں، پہلے تو آپ نہیں کر سکتے نا. تمتع میں یہ آپشن ہوگا کہ یہ پہلے کر لیں. تمتع میں آپشن ہے. جی، حج افراد کیا ہے؟ حج افراد یہ ہے کہ اکیلا حج کرے بندہ، لبیک اللہم حجن. ٹھیک ہے، اب حج کی کون سی قسم افضل ہے، اس میں لمبا چوڑا اختلاف ہے فقہا کا. شوافی یہ کہتے ہیں کہ جی جو حج افراد ہے اور حج تمتع ہے یہ قران سے افضل ہے.
ٹھیک ہے. کیا راستہ شوافی یہ کہتے ہیں کہ حج افراد اور حج تمتع یہ قران سے افضل ہے. حنفیہ یہ کہتے ہیں کہ حج قران افضل ہے. وہ اس وجہ سے افضل ہے کہ اللہ کے رسول وسلم نے حج قران کیا تھا. ٹھیک ہے. حنابلہ یہ کہتے ہیں کہ جی حج تمتع افضل ہے. وہ اس لیے کہ اللہ کے رسول نے قران تو کیا تھا، لیکن اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ میری خواہش یہ ہے کہ تمتع ہوتا. بلکہ اپنے ساتھ جو صحابہ تھے اللہ کے رسول نے ان کو حکم دیا تمتع کرو. ٹھیک ہے. اس وجہ سے کہ اس میں مشقت کم ہوتی ہے. ہاں، اس لیے کہ اس میں مشقت کم ہوتی ہے اور اس میں آسانی ہے. اور آپ وسلم کا معمول یہی تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 اعمال میں سے جو آسان ہوتا تھا اس کو اختیار کرتے تھے. جیسے ہمارے ہاں دیکھیں، یہ پرانے جو قدیم مذاہب تھے ان کے ہاں کانسیپٹ تھا کہ اپنے بتوں کے نام جانور بھینڑ چڑھاتے ہی رہتے تھے. تو اب یہ بھی ایک کانسیپٹ کہ صرف حج کے لیے جا کے قربانی کرنی ہے، یہ بھی ہم نے اس کو لمیٹڈ کر دیا نا. بیت اللہ میں جا کے تو ویسی قربانیاں کرنی چاہیے، کثرت سے قربانیاں کرنی چاہیے. جیسے قربانی کے کانسیپٹ میں صرف یہ خون کا ہے اور اس کے علاوہ مطلب یہ ہے کہ جانور ذبح کر کے وہاں مکہ کے جو غرباء اور مساکین ہیں ان میں تقسیم کر دیں. اگر ویسے صدقہ خیرات کر دی جائے وہاں، اگر آدمی کو سہولت نہ ہو یہ جانور ذبح نہیں، جانور ذبح کرنا زیادہ بہتر ہے. بلکہ ہمارے ساتھ ہمارے گروپ میں ایک صاحب تھے تو وہ اونٹ تلاش کر رہے تھے. تو میں نے کہا خیریت ہے اونٹ مطلب؟ تو کہا کہ میرے ایک دوست تھے، انہوں نے کہا تھا کہ میری طرف سے وہاں جا کے بیت اللہ میں اونٹ ذبح کرنا ہے. دیکھیں یہ ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، مطلب یہ انٹینشن جو ہے، لیکن بہت کم لوگوں کی یہ سوچ ہوتی ہے. دیکھیں ہمارے ہاں عام طور پہ تو یہ ہوتا ہے کہ سرکاری حج پہ جب آپ جاتے ہیں یا اس طرح سے گروپس میں جاتے ہیں تو وہ اکٹھی آپ سے قربانی کے پیسے لے لیتے ہیں اور وہ خود ہی اس کو جو ہے وہ مینیج کر لیتے ہیں. لیکن یہ بھی پاسبلٹی ہوتی ہے کہ آپ خود جائیں وہاں اور خرید کے اور آپ اپنے سامنے ذبح کروا کے اس کو تقسیم کریں. خود بھی تقسیم کرنے کا ہاں پاسبلٹی ہوتی ہے اس کی، بالکل ہوتی ہے. خود بھی تقسیم کر سکتے ہیں سر. جی جی. مکہ کے رہائشی غریب کہاں سے ہو گیا؟ آج کے دن تو وہ چراغ یا اتنا غریب جاتا ہے وہاں پہ، یہ آپ کے جاتے ہیں نا یہاں سے، مکہ کی رہائشی کہاں سے غریب ہو گیا؟ تو وہ اب مکہ میں ہی رہنا شروع ہو جاتے ہیں نا، وہ ان کا حج کا سیزن ہوتا ہے. میں وہاں ملا ایک سرائکی سے، تو وہ 5-5 10-10 روپے لوگوں سے مانگی جا رہے ہیں. بڑی اچھی پیاری جو ہے وہ سرائکی بڑے غریب ہے. سرائکی بول رہے. تو میں نے پوچھا کہ کیا مطلب؟ وہ کہتے ہیں ہمارا حج کا سیزن ہے. مطلب یہ ہے کہ اب یہ میں پرانی بات کر رہا ہوں، اس وقت 2.5-3 لاکھ میں حج ہو جاتا تھا. تو انہوں نے پوری کیلکولیشن کی ہوئی تھی کہ اگر ہمارا جو ہے نا وہ 2.5-3 لاکھ لگتا ہے تو 6 لاکھ ہم کما لیتے ہیں. وہ ہر سال حج پہ جاتے ہیں اور یہی کام کرتے ہیں ماشاءاللہ. اور ادھر افریقن کنٹری سے بھی آتے ہیں، مطلب ہمارے پاکستانی نہیں، افریقن کنٹری سے اور اس طرح سے لوگ آتے ہیں. بہر اللہ کی بڑی مخلوق پڑی ہوئی ہے. چلیں، سر آپ کی رائے کیا ہے اس میں، کون سا حج افضل آپ کے میں؟ حج تمتع میرے خیال میں افضل ہے. حج تمتع ہی افضل ہے. اس کی وجہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خواہش کا اظہار کیا. اور صحابہ کرام کو تعلیم بھی فرمائی. جی جی، تعلیم بھی فرمائی. حضرت عمر نے تو یہ بات کر جی حضرت عمر بن خطاب نے یہ بات کر دیا حضرت عمر نہیں، وہ اور بات ہے. خواہش کا اظہار کیا تھا لیکن وہ موقع نہیں ملا، پہلے چلے گئے. نہیں، وہ آگے روایت آ رہی ہے نا، روایت آ رہی ہے. جی میں نے کہا قربانی زیادہ کرنی چاہیے اور یہ کیا بیت اللہ کے ساتھ اس کو مخصوص کیا جائے گا یا جس اندر ہم عام اپنے پاکستان میں اس کے اندر بھی کیا جائے گا؟ نہیں، عام بھی کر سکتے ہیں. یہ جو ہمارے ہاں نظر نیاز کا کانسیپٹ ہے نا، ٹھیک ہے، کہ صدقہ جو ہے وہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے اور اس میں خاص طور پہ جانور کا ذبح کرنا. دیکھیں عقیقے میں بھی جانور کا ذبح کرنا ہے، قربانی میں تو ویسی ہی ہے. تو اس کے علاوہ بھی جب کہ کوئی مصیبت آئے، آزمائش آئے، تو بندہ اللہ کے لیے کوئی جانور ذبح کرے. وہ دوسرے مذاہب والے اپنے بتوں کے لیے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم اپنے خدا کے لیے نہیں کر سکتے. تو یہ ہونا چاہیے، اور خاص طور پہ بیت اللہ کے ساتھ تو اس بہت زیادہ ہونا چاہیے. اس کی دلیل قرآن اور حدیث سے ہم لوگوں نے جو اپنے بات کی ہے جس ٹائم سے ہاں، وہ تو عمومی دلائل ہیں نا اس قسم کے، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلب ہم کہہ لیں کہ جی سنت سے ہمیں ملتا ہے. اب جیسے دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ ذبح کیے. قربانی کے ایگزیکٹ موقع جی وہ تو ایگزیکٹلی قربانی کا موقع نہیں اس کے، ہاں نہیں اس کے علاوہ بھی، اس کے علاوہ نیکسٹ بات کیا ہے کہ
اگر مطلقاً اس نے جو ہے وہ احرام باندھا، یعنی نیت نہیں کی قران کی یا حج تمتع کی یا حج افراد کی، تو مطلق اگر اس نے احرام باندھ لیا، اس کو اتنی سوجھ بوجھ نہیں تھی، سمجھ نہیں تھی، تو ٹھیک ہے، بعد میں نیت کر لے، ٹھیک ہے۔ مطلق اگر اس کی نیت تھی، ٹھیک ہے، نیت تو تھی نا، ظاہری بات ہے، وہ جا تو رہا تھا حج اور عمرے کے لیے جا رہا تھا۔ مطلق مطلب ایبسلیوٹ، مطلب اس میں اس نے متعین نہیں کیا نا، اسپیسیفائی نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ یہ تو اسے پتہ ہے کہ میں حج اور عمرے کے لیے جا رہا ہوں، لیکن اسے یہ نہیں پتہ کہ اس کی 3 قسمیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اسے بس یہ پتہ ہے کہ میں حج کے لیے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے، کافی ہے، بعد میں متعین کر لے اس کو، کوئی حرج نہیں۔ سر کیا ہمارے لیے بھی آپشن ہوگا؟ تو پتہ چل گیا کہ ہمارے لیے آپشن ہے کہ ہم وہاں جا کے ٹھہر کے رہیں کاوڑ کے اعتبار سے؟ نہیں، پہلے سے کر لینا چاہیے انسان، پہلے سے کر لینا چاہیے۔ اہل حرم جو ہیں، یعنی جو حرم کے رہنے والے ہیں، ایک بات یہ پیدا ہوئی کہ ان کے لیے حج تمتع اور حج قران کی اجازت ہے، تو یہ اختلافی مسئلہ ہے۔ میجورٹی جو ہے فقہا کی وہ یہ کہتے ہیں کہ اہل حرم کے لیے بھی حج تمتع اور حج قران کی اجازت ہے، لیکن امام ابو حنیفہ کا موقف یہ ہے کہ نہیں، ان کے لیے نہیں ہے، ان کے لیے صرف حج افراد ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس ہے کہ ان سے سوال کیا گیا حج تمتع کے بارے میں، تو انہوں نے کہا بھائی مہاجرین اور انصار اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج نے حجۃ الوداع کے موقع پہ کیا کیا؟ احرام باندھا، اور ہم نے بھی احرام باندھا۔ جب ہم مکہ آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج اور عمرہ دونوں کو کیا کرو؟ جمع کر لو، ٹھیک ہے، سوائے اس کے کہ جس کے پاس قربانی کا جانور ہے۔ تو ہم نے بیت اللہ کا طواف کیا، صفا مروہ کی سعی کی، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد ہم نے احرام کھول دیا اور عام کپڑے پہن لیے۔ تو جو لوگ تو قربانیاں لے کے آئے تھے، ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ اس کو قران بنا لیں، اور جو قربانی نہیں لے کے آئے تھے ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ حج کے ساتھ عمرے کو ملا لو، یعنی عمرہ کر کے اپنا جو ہے وہ احرام کھول دو۔ وہ جو صلح حدیبیہ کا موقع ہے نا، تو وہاں پہ بھی یہ بعض لوگوں نے پیدا کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے جانور کیوں لے کے آئے۔ بعض لوگوں نے یہ بات پیدا کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ تھا رکنے کا۔ بہرحال یہ ایک توجیہ کی گئی ہے کہ میں رک جاؤں اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ حج کر کے ہم واپس آئیں، گئے عمرے کی نیت سے تھی۔ اس روایت سے کیا ثابت ہو رہا ہے کہ اہل حرم کی اجازت ہے؟ اس کا مطلب نہیں، وہ تو آگے چل کے ہے نا۔ ہاں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، کہ یہ جو اجازت ہے نا، یہ ان کے لیے ہے کہ جو مسجد حرام کے رہائشی نہیں ہیں۔ اب یہ کون سی اجازت؟ یہ اس میں اشارہ کے اندر اختلاف ہے کہ اس کا مشار الیہ کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اور امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ اس کا مشار الیہ کیا ہے کہ حج تمتع، یہ جو اجازت ہے نا، یہ حرم کے رہائشیوں کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگوں نے اس کو جو ہے وہ قربانی کی طرف بھی لے گیا، وہ تو دیکھیں اشارہ ہے، اس کا مشار الیہ، پیچھے آپ کچھ بھی نکال سکتے ہیں، گنجائش تو اتنی موجود ہوتی ہے تفسیر کے اختلاف میں۔ لیکن بہرحال یہ ایک رائے ہے کہ میجورٹی یہ کہتی ہے کہ جی حرم کے جو رہائشی ہیں وہ حج قران اور حج تمتع کر سکتی ہے۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک وہ نہیں کر سکتے، ان کے لیے صرف حج افراد ہے۔ جی بہتر یہی ہے کہ حج افراد ہی کریں۔ جی ان کے لیے آسانی ہے، ہر سال حج کیے جا رہے ہیں، اور کیا آسانی ہو، مکہ کے رہائشی ہیں، ٹھیک ہے۔ آسانی تو ان کے لیے ہو جو بیچارے دور سے آ رہے ہیں، جنہوں نے زندگی میں ایک مرتبہ جو ہے وہ کیا کرنا ہے، مکہ دیکھنا ہے، تو وہ کیا کریں، وہ اپنے حج کے ساتھ اپنا عمرہ بھی ملا لیں، ٹھیک ہے۔ یہ تو پہلی آسانی میں بیٹھا ہے نا، مطلب اس کے تو گھر میں ہے، اس کے تو گھر میں ہے۔ ایک بات اور ایک سوال یہ پیدا کیا ہے کہ حج تمتع اور حج قران کے اندر جو ہے کیا ایک طواف اور ایک سعی کافی ہے؟
جہاں تک حج قران کی بات ہے تو جمہور علماء کا کہنا یہ ہے کہ جو اس نے حج میں کیا ہے بس وہ حج کا طواف اس کو کفایت کرے گا۔ حضرت جابر سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج اور عمرے کو ملا دیا، یعنی قران کیا۔ وطاف لہما طوافا واحدہ، اور آپ نے حج اور عمرہ دونوں کے لیے ایک ہی طواف کیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ بات گہری تو نہیں ہو رہی؟ حضرت عبداللہ بن عمر سے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس نے حج اور عمرے کا احرام باندھا تو اسے ایک طواف اور ایک سعی کافی ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ کیا ہے جی؟ تلبیہ۔ تلبیہ جو ہے وہ میجورٹی جو علماء ہیں ان کے نزدیک کیا ہے؟ سنت ہے، سنت موقدہ ہے۔ ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے آل محمد جو تم میں سے حج کرنا چاہے تو وہ اپنے حج میں کیا کرے؟ تلبیہ کہے۔ امام شافعی اور امام احمد کے نزدیک یہ سنت ہے۔ ٹھیک ہے، اور جیسے ہی احرام باندھے گا تو تلبیہ کہے گا۔ حناف کے نزدیک یہ لازم ہے، شرط ہے۔ تلبیہ کہنا کیا ہے؟ شرط ہے۔ تو حناف کے نزدیک اگر اس نے احرام باندھا اور تلبیہ نہیں کہا تو دم پڑ جائے گا۔ لیکن بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے کہ تلبیہ کہنا سنت ہے، شرط نہیں ہے، کنڈیشن نہیں ہے۔ بس احرام میں نیت بیسیکلی رکن ہے، نیت کی اس نے، یہ کافی ہے۔ جو دم پڑ رہا ہے یعنی کہ وہ آگے پڑھیں گے دم کس طرح؟ ہاں، دم سے مراد یہ ہے کہ ایک جانور جو ہے وہ بیت اللہ کی نظر کرے گا۔ کب کرے گا؟ خون کے معنی میں آتا ہے نا، نہیں دم خون کے معنی میں، خون، بلڈ۔ ٹھیک ہے، عربی والا دم، وہ اردو والا دم ہے پھونکے مارنا، یہ عربی والا دم ہے۔ دم کب کرے گا یہ؟ یعنی جب مکہ میں پہنچے گا نا تو ایک جانور جو ہے وہ ذبح کرے گا اور ذبح کر کے غربا میں تقسیم کرے گا جب بھی وہاں پہ موجود ہو، جب بھی اس کو وقت ملے۔ جی جب بھی اس کو وقت ملے۔ الفاظ کے ہیں اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اس کی فضیلت میں بعض روایتیں ملتی ہیں، یعنی تلبیہ کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو سارا دن تلبیہ پڑھتا رہے یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے تو اس کے گناہ بھی جو ہے وہ غائب ہو جائیں گے۔ جس طرح سورج غائب ہو گیا اسی طرح گناہ بھی غائب ہو جائیں گے، اور وہ ایسے ہو جائے گا جیسے اس کی ماں نے اس کو پیدا کیا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ جب بھی بندہ تلبیہ کہتا ہے تو اسے خوشخبری دی جاتی ہے۔ تو کہا گیا کہ اللہ کے رسول کس چیز کی؟ جنت کی؟ تو آپ نے فرمایا ہاں۔ تو تلبیہ کہنا بہرحال مسنون ہے اور اس کے کافی فضائل آئے ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جب بھی کوئی بندہ مسلم تلبیہ کہتا ہے تو اس کے دائیں بائیں شجر و حجر جتنے ہیں یہاں تک کہ زمین کے کنارے تک وہ سب جو ہے وہ تلبیہ کہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال تلبیہ کہنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، دوسرا کیا ہے کہ استباب الجہر، یعنی اونچی آواز سے تلبیہ کہنا۔ تو مردوں کے لیے یہ مسنون ہے کہ اونچی آواز سے کہیں، جیسا کہ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے کہا کہ میرے پاس حضرت جبریل آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ اپنے صحابہ کو حکم دیں کہ اونچی آواز سے تلبیہ کہیں کیونکہ یہ حج کے شاعر میں سے ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ افضل حج کون سا ہے؟ آپ نے کہا الحج والسج، جس میں اونچی آواز سے تلبیہ پڑھا جائے اور جس میں بہت زیادہ قربانی کی جائے۔ ٹھیک ہے، اونچی کا وضاحت بتائیں گے کتنا اونچی ہے؟ مطلب اتنا کہ ساتھ والے لوگ سن رہے ہوں۔ ٹھیک ہے، تو عام مساجد میں جب نماز وغیرہ پڑھنی ہو تو وہاں نہ ایسا کرے، لیکن یہ ہے کہ بازار میں اور دوسرے لوگوں کو بھی توجہ رہے۔ ٹھیک ہے، تو عورتیں جو ہے وہ آہستہ آواز سے پڑھ لیں، اتنی آواز سے کہ خود ان کو اپنی آواز جو ہے وہ سنائی دے۔ ٹھیک ہے، مرد جو ہے وہ اونچی آواز سے پڑھ لیں۔ تلبیہ کا وقت کیا ہے؟ جب احرام باندھے گا اس وقت شروع کرے گا۔ ٹھیک ہے، اور پھر جمرہ عقبہ کی رمی تک، رمی جمار یعنی 10 کو جو بڑا جو ستون ہے اس کی جو رمی کرتے ہیں مزدلفہ سے جب آپ واپس آتے ہیں نا 10 کو مینا میں، تو سب سے پہلے آپ رمی کرتے ہیں۔ تقریباً چاشت کا وقت ہوتا ہے یا 11 بجے کا وقت ہوتا ہے، تقریباً 10-11 بجے کا، 10 کی تاریخ کو۔ تو آپ یوں کہہ لیں کہ جی اگر آپ نے اپنے ہوٹل سے احرام باندھا ہے تو 8 کو شروع کریں گے، 8 ذی الحجہ کو، تو 10 تک آپ جاری رکھیں گے۔ ٹھیک ہے، 2 دن تک تلبیہ پڑھنا ہے۔ ہاں، چلتے پھرتے جو